آپ نے نواز شریف کی اپیل نہیں سننی. آئیں اب میدان میں آ کے بات کریں. جو سازش کی تھی نواز شریف کے خلاف نہیں کی تھی, پاکستان کے خلاف کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر, ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین, سب سے بڑی خبر ہے عمران خان نواز شریف کے نقش قدم پہ چل پڑے. عمران خان نواز شریف بنتے جا رہے ہیں. یہ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ نیا چیئرمین پارٹی کا لانا پڑا ہے, اور وہ اس شخص کو لایا جا رہا ہے جو چند ماہ قبل تحریک انصاف میں شامل ہوا. اس کی سفارش کس نے کی, کس نے تجویز دی, یا عمران خان کو خود آئیڈیا آیا؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اپنی انفارمیشن. پھر دوسرا معاملہ ناظرین کہ کون کہہ رہا ہے میں چودھری نثار کے نقش قدم پہ نہیں چلوں گا, یہ میں نے آپ کو بتانا ہے. اور سب سے اہم بات, الیکشن ملتوی ہونے کی جو باتیں ہو رہی ہیں, ہوتی رہیں گی باتیں, افواہیں اس دن تک چلتی رہیں گی جس دن تک پولنگ ڈے نہیں آ جاتا. لیکن کون ڈٹ گیا ہے الیکشن کرانے کے لیے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور کس نے کہا ہے میں الیکشن ملتوی کرنے کے لیے کوئی جواز بنانے نہیں دوں گا. سب سے پہلے ناظرین میں آتا ہوں, میاں محمد نواز شریف کو ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا, اور فلیش شفٹ ریفرنس میں نیب نے اپنی اپیل واپس لے لی. کہاں ہیں وہ ثاقب نثار, کہاں ہے آصف سعید کھوسہ, کہاں ہیں جسٹس جاوید اقبال, کہاں ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. آپ نے نواز شریف کی اپیل نہیں سننی. آئیں اب میدان میں آ کے بات کریں. جو سازش کی تھی نواز شریف کے خلاف نہیں کی تھی, پاکستان کے خلاف کی تھی, پاکستان کی معیشت کے خلاف کی تھی ان لوگوں نے سازش. آئیں بات کریں, آئیں نا بات کریں, ٹی وی پہ آئیں, کسی سے مناظرہ کریں کہ کیا سازش کی تھی. ناظرین, آج ہائی کورٹ میں نواز شریف کی اپیل پہ فیصلہ آیا ہے کہ ان کو ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزا دی گئی تھی, احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب نے یہ سزا دی تھی. یہ سزا دی تھی ارشد ملک نے دی تھی, اور ارشد ملک کا وہ موجود ہے, سارا ویڈیو موجود ہے. اس ویڈیو میں پیغام کو, اس ویڈیو کو سنا نہیں تھا آصف سعید کھوسہ نے, اس کو نوکری سے تو نکال دیا, اس وقت اپیل نہیں لگائی تھی. آصف سعید کیا کہتا ہوتا تھا ان کو, سیسیلین مافیا. بھئی آصف سعید کھوسہ صاحب, آپ کو تو نواز شریف نے, آپ کے سسر مرحوم جسٹس نسیم حسن شاہ جنہوں نے معافی مانگی جناب افتخار صاحب کے پروگرام میں کہ بھٹو کو ہم نے دباؤ میں پھانسی دی, یعنی جو سسر نے کام کیا وہی داماد نے کیا تھا, اور آپ کو تو جج بنوایا تھا سفارش کر کے نواز شریف کو. آئے نا کھوسہ صاحب, اور آپ کے بھائی تو ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں, جو آپ نے اس وقت فیصلے کیے جو ملک نے بھگتا. آج ہائی کورٹ میں ناظرین دلائل مکمل ہوئے. امجد پرویز نے دلائل دیے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ بچوں کے نواز شریف کے زیر کفالت ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں. ان تمام چیزوں کو استغاثہ ثابت کرنا ہوتا ہے. کوئی ثبوت نہیں کہ پراپرٹیز جو ہیں نواز شریف کی ملکیت یا تحویل میں رہیں. امجد پرویز کے دلائل پر چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ یہ سارا پراسیکیوشن کا کام ہے. اس پر امجد پرویز نے کہا جی بالکل, یہ سب پراسیکیوشن نہیں ثابت کرنا ہوتا ہے. کورٹ نے مفروضے پر سزا دی اور فیصلے میں ثبوت کی بجائے عمومی بات لکھی. عدالت نے کہا کہ مریم نواز بینیفیشل اونر تھیں اور نواز شریف کے زیر کفالت بھی تھیں. عدالت نے کہا کہ بچے عمومی طور پر والد کے زیر کفالت ہوتے ہیں. نواز شریف کے وکیل نے مزید کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک نائب ملزم آئی بی کے سابق سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز عرف باللہ
جن کو کہا جاتا تھا کو بری کیا۔ اس بنیاد پر بریت کیا گیا کہ ملزم کی مبینہ جائیدادوں کی قیمت اور آمدن کا تعین کیے بغیر ریفرنس دائر کیا گیا۔ سماعت کے دوران امجد پرویز نے مریم نواز کی ہائی کورٹ سے بریت کا گزشتہ سال عمران خان کے دور حکومت میں ہونے والا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر مریم نواز کو بری کیا تھا۔ عدالت نے لکھا تھا کہ استغاثہ کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ایک دستاویز بھی موجود نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس عدالت نے ایک فیصلہ دیا کہ بے نامی کے لیے 4 مندرجات کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ ان چاروں میں سے بھی ایک بھی ثابت نہیں ہوتا تو یہ بے نامی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ عدالت نے امجد پرویز کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اس کیس کا مختصر فیصلہ سنایا اور نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت کی طرف سے دی گئی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا۔ دوسری جانب جو فلیگ شپ ریفرنس میں جج ارشد ملک نے میاں نواز شریف کو بری کیا تھا اس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی گئی ہے۔ ناظرین، یہ 2017 میں جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا، جو ڈرامہ ہوا، اس کو اب دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی عینی شاہد ہیں کہ ان کے پاس فیض حمید نے آ کر ملاقات کر کے کیا کہا تھا کہ آپ اپیل نہ سنیں، نواز شریف کو باہر نہ آنے دیں الیکشن سے پہلے، ورنہ ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ آپ نے محنت کی تھی۔ جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ سن لیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا فیصلہ سن لیں۔ نواز شریف آج سرخرو ہو گئے ہیں۔ جو مرضی کہتے رہیں ان کے سیاسی مخالف کہ لاڈلا ہے نہیں لاڈلا ہے، لاڈلا ہے یا نہیں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن اس نے نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹی۔ اگر وہ ایکسٹینشن دے دیتا سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ عمران خان ایکسٹینشن دے کے بھی پھنس گیا۔ اب کیسے گزارا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال نواز شریف اور ان کی قانونی ٹیم اور سیاسی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ عدالت سے سرخرو ہوئے ہیں۔ کوئی NRO جاری نہیں ہوا، جو پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا وہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ ہیں، جس طرح ابھی تک میاں نواز شریف سزا یافتہ ہیں، اور 2017 میں میاں نواز شریف کو پارٹی صدارت چھوڑنی پڑی اور وہ قائد نون لیگ بن گئے اور میاں شہباز شریف پارٹی صدر بن گئے۔ لیکن تمام اختیارات میاں نواز شریف نے اپنے پاس رکھے، اور میں اس کی سب سے بڑی مثال دوں گا۔ چودھری نثار علی خان جو یہ دعویٰ کرتے تھے اس وقت کہ شہباز شریف کو صدر بنوانے میں پارٹی کا ان کا بڑا کردار تھا، اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ 2018 کے الیکشن آ رہے ہیں اور میں آزاد لڑوں گا اور نون لیگ میرے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، کیونکہ شہباز شریف نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ لیکن جب شہباز شریف پہ دباؤ پڑا تو انہوں نے پھر انجینئر قمر الاسلام کو اور ایک اور شخص کو ٹکٹ دے دیا اور چودھری نثار الیکشن ہار گئے۔ اسی طرح بیرسٹر علی گوہر نئے چیئرمین تحریک انصاف ہوں گے۔ آج باضابطہ اعلان کر دیا بیرسٹر علی ظفر نے، اور اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے پارٹی کی طرف سے 2 دسمبر کو کیا جائے گا، اور پھر الیکشن کمیشن میں یہ جمع کرا دی جائے گی پارٹی الیکشن کی تفصیلات۔ بیرسٹر علی گوہر کے متعلق میں بتاتا چلوں ناظرین، ابھی میں نے چیک کیا ہے کہ یہ 3 جولائی 2022 کو تحریک انصاف میں باضابطہ طور پر شامل ہوئے، یعنی عمران خان کی حکومت جانے کے بعد 9 اپریل کو عمران خان کی 2022 کو عدم اعتماد کی منظوری کے بعد وزارت عظمیٰ سے چھٹی ہوئی تو وہ بنی گالہ میں شامل ہوئے۔ میں وہ تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا اپنے پروگرام میں۔
جس میں اس میں پرویز خٹک موجود ہیں جی، جو آج نئی پارٹی بنائے بیٹھے ہیں، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق موجود ہیں اٹک والے، جو آج کل روپوش ہیں، منظر عام سے ہٹے ہوئے ہیں، اور سابق سپیکر اسد کیسر صاحب موجود ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے بیرسٹر علی گوہر کا خیبر پختونخوا کے علاقے بنیر سے ہے، اور اسد کیسر نے ان کو تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے قائل کیا۔ یعنی اب آج کی صورتحال میں ہم بات کریں کہ الیکشن ہوتے ہیں 8 فروری کو، جو ٹکٹ ایشو ہونے ہیں اس پہ دستخط ہوں گے بیرسٹر علی گوہر کے، اور لسٹ آئے گی جس طرح نواز شریف کی طرف سے لسٹ آئی تھی 2018 میں، عمران خان کی طرف سے لسٹ آئے گی کہ فلاں کو ٹکٹ دینا ہے، فلاں کو دینا ہے۔ 162 وکلا کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، یہ بھی میں بتاتا چلوں۔ پھر میں آپ کو یہ بتاؤں، بیرسٹر علی گوہر جو ہیں یہ اعتزاز احسن صاحب کے بڑے قریب ہیں، اور اعتزاز احسن کا بیانیہ عمران خان کے بیانیے کے بڑے قریب ہے۔ وہ عمران خان کی سوچ کے بڑے حمایت کرتے ہیں۔ ان کا بہرحال وکیل نہیں بنتے جی، ان کے بڑے مشکل کیسز ہیں، میں وکیل نہیں بنوں گا۔ مجھے یہ لگتا ہے جس طرح ایک پرچی دی گئی تھی راجہ ریاض کو کہ جی انوار الحق کاکڑ جو ہیں نگران وزیر اعظم ہوں گے، اسی طرح ایک پرچی جو ہے بیرسٹر علی ظفر کو دی گئی، اور پیغام کس نے دیا کہ اعتزاز احسن نے یہ رائے دی، عمران خان کو پیغام بھجوایا کہ اگر بہت ہی مجبوری ہے، قانونی رکاوٹ ہے، مسائل ہیں، تو آپ بیرسٹر علی گوہر کو پارٹی کا نیا چیئرمین عارضی بنوا دیں۔ ایک تو وکیل ہیں، ٹھنڈے مزاج کے ہیں، دھیمے مزاج کے ہیں، بڑے اچھے دلائل سے گفتگو کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ پہلے والی ہے یا کم ہوئی ہے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن مقبولیت بہرحال تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ یہ میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں۔ بیرسٹر علی گوہر، معاملہ جو ہے الیکشن پارٹی کا ہے، یہ 2021 سے 20 سے یہ معاملہ چل رہا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا۔ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف میں الزام تراشی ہوئی، جسٹس وجیہ الدین اور احمد خان نے الزامات لگائے۔ کن پہ الزامات لگائے تھے؟ علیم خان پہ اور جہانگیر ترین پہ، کہ جی پیسہ چلا اور ووٹر خریدے گئے، اور پھر وہ الیکشن چیلنج ہوئے، بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی۔ پھر تسنیم نورانی کو ایک مرتبہ، ایکس بیوروکریٹ ہیں، ان کو الیکشن کمشنر بنایا گیا پارٹی الیکشن کے لیے، انہوں نے 4 مہینے کے بعد معذرت کر لی۔ آخری جو الیکشن کرایا گیا 2017 میں، اعظم سواتی سینیٹر ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین بنے پارٹی کے، اور انہوں نے پھر وہ بھی چیلنج کیا گیا تھا۔ تو جو آخری دفعہ الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا 6 جون 2021 کی بات ہے کہ آپ پارٹی الیکشن، اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، بڑے جوبن پہ تھے، تو الیکشن کمیشن کو یہ جواز پیش کیا گیا کہ کرونا ہے جی، ہمیں 1.5 سال دے دیا جائے، تو ان کو 1 سال دے دیا گیا۔ اور اسی طرح نواز شریف کے ساتھ بھی 2017 میں اسی طرح کا معاملہ آیا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال چلتی رہی۔ اب الیکشن پارٹی کے 2 دسمبر کو ہو رہے ہیں، بیرسٹر علی گوہر نئے چیئرمین بنیں گے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا اور الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں ان کی کتنی پابندی اس میں کی جائے گی۔ ویسے تو پارٹی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں آمریت ہے، خاندانی سیاست ہے، اور ایک الیکشن کمیٹی کا چیئرمین بنتے ہیں، مثلا نون لیگ میں سے جعفر اقبال کبھی بنا کرتے تھے، اور تو کاغذات جمع ہوئے جی، نواز شریف کے مقابلے میں کوئی امیدوار ہی نہیں آیا، تو یہاں بھی شاید اسی طرح ہوگا، بیرسٹر علی گوہر کے مقابلے میں کسی کے کاغذ جمع نہیں ہوں گے، اگر ہوئے تو وہ واپس کرا دیا جائے گا، بلا مقابلہ چیئرمین عبوری بن جائیں گے۔ تو یہ ایک ہے کہ -1 فارمولہ بڑی باتیں ہو رہی تھی، تو تحریک انصاف نے کاغذی طور پہ تو عمران خان کو مائنس کر دیا ہے، ان کے وکلاء نے رائے دے کے کہ جی آپ نہ لڑیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے، تو نواز شریف کے دستخطوں سے سینٹ کے ٹکٹ دیے گئے تھے، سعدیہ عباسی تھیں، اور بھی 5-6 لوگ تھے، تو ثاقب نثار نے ان سب کے ٹکٹ منسوخ کر کے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا تھا۔
تو یہ اگر عمران خان یہ کام نہ کرتے جو کر رہے ہیں تو ایسا ہی ہونا تھا، پھر جو امیدوار کھڑے ہوتے ان کو پھر پارٹی کا سمبل بلا نہیں مل سکتا تھا۔ اکبر ایس بابر ہیں جو فارن فنڈنگ کیس میں بڑا انہوں نے پرسو کیا اور فیصلہ آیا عمران خان کے خلاف، ان کی بڑی کوشش ہے اور یہ خواہش بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ ایک پارٹی کو رجسٹر کرائیں جس میں تحریک انصاف نام لگا ہوا ہو، جیسے یہ پرویز خٹک نے لگایا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 2002 میں جب بلے کا انتخابی نشان ملا تھا تو وہ سیکرٹری انفارمیشن تھے اور بانی رکن ہیں تحریک انصاف کے، تو لہٰذا ان کا حق بنتا ہے، یہ پھر وہ بنتا ہے تو پھر آپ جائیں نا بھائی، الیکشن کمیشن ابھی تک پہ نہیں، صحافیوں کو بلا کے کہانیاں اور باتیں کرنا ایک الگ معاملہ ہے۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے الیکشن ملتوی ہونے کی، کہانیاں اور باتیں بہت چل رہی ہیں، میں نے اپنی خبر کل دی ہے، الیکشن کمیشن میں ذمہ دار لوگوں سے بات کی ہے، چیف الیکشن کمشنر ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں دسمبر کے دوسرے ہفتے میں شیڈول دے دوں گا، لیکن الیکشن ملتوی کرانے کے لیے میں سپریم کورٹ میں کوئی رٹ نہیں لے کے جاؤں گا، کوئی درخواست نہیں لے کے جاؤں گا، یہ انہوں نے سب پہ واضح کر دیا ہے، اور 2 مرتبہ نگران وزیر اعظم نے ان سے ملاقات بھی کی ہے کہ جی کوئی راستہ بنائیں، لیکن انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ میں لکھ کے دے چکا ہوں اور اس سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو یہ میں نے کہا ناظرین کو بتاتا چلوں، سہیل وڑائچ صاحب نے اپنا تجزیہ دیا، میں نے بھی اپنے وی لاگ میں اس حوالے سے پہلے بھی بات کی تھی کہ کچھ حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں الیکشن آگے کر دیے جائیں۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔